اچھا اگلی آیت جو ہے کمال آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کمال ہمیں اس آیت کے اندر سبق دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ ترجمہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو جمائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، پکارنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور ان سے آپ کی آنکھیں نہ پھیریں اس لیے کہ تم دنیا کی زینت چاہتے ہو، اور آپ اتباع نہ کیجئے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اتباع کرتا ہے خواہشات کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اب اس آیت کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلے تو اس شان نزول دیکھ لیں۔ تو تفسیر ابن کثیر آپ جانتے ہیں، علامہ ابن کثیر جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ امام گزرے تفسیر میں، کمال کی تفسیر اور اتھینٹک تفسیر، عموماً طور پہ کوشش وہ کرتے ہیں کہ احادیث کے تھرو یہ تفسیر کی جائے۔ تو بخاری اور مسلم کی احادیث کا خلاصہ جو شان نزول کے وہ اس جگہ ذکر کیا، میں وہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یعنی جو رؤسائے کفار تھے، کفار کے جو رئیس تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، اس کا عربی میں انشاءاللہ سنا بھی دیتا ہوں، لیکن آپ کے ارد گرد جو سارے غریب ہیں نا، کوئی ہمارا آزاد کردہ غلام ہے اور کوئی ہمارا جو ہے کام کرنے والا ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی، یہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ جو ہے لہٰذا آپ ہمارے لیے ایک الگ مجلس قائم کریں، وہاں پہ ہم آیا کریں اور ہمارے لیے دعوت دیں، اور پھر ہم آپ کی بات کو سنیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں بات تو اچھی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جب مالدار لوگ دین میں آ جائیں گے تو مالداروں کو دیکھ کے جو غریب لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ چلے گے تو ہم بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اسلام جلدی پھیل جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زینت چاہتے ہو۔ دنیا کی زینت سے یہ مراد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا دار بننا چاہتے تھے، مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا دار جب مالدار فیکٹریوں کے مالک اور رؤساء اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر دین میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھا دے گی دوسرے بھی آ جائیں گے، تو اس وجہ سے دین کے اندر چہل پہل لگ جائے گی، ریل پہل ہوگی، چہل پہل ہوگی، اور آہو بھگت ہوگی، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوں گے، تو لوگوں کو اسلام قبول کرنا آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، ارے ان کے لیے مجلس قائم کرنا تو دور کی بات، ان سے نظر میں نہیں ہٹانی آپ۔ اور یہ دو جگہ پہ اللہ نے فرمایا، پر دونوں جگہوں پہ میں پہلے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو ان کی تفسیر ابن کثیر کی بات، پھر میں دونوں جگہوں کی آیتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، ایک دوسری جگہ کی آیت بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے کس انداز سے فرمایا، اور پھر اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیوں ٹکیں، ان کے ساتھ کیوں ٹکے رہیں، ان کی طرف کیوں نہ جائیں۔ اگر اس کو ہم نیچرلی دیکھیں گے تو کیا وجہ ہے اس کی وجہ سے چینج کیا آئے گا، تبدیلی کیا آئے گی، وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے فرمایا تفسیر ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر نے، کہ وصبر کا انہوں نے ترجمہ کی اجلس، بیٹھیے، مع الذین یذکرون اللہ ویحللونہ، کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو تحلیل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، جو ذکر کرتے ہیں، جو تحلیل کرتے ہیں، ویحمدون اور الحمدللہ کہتے ہیں، ویسبحون اور وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ویکبرون ویکبرون یکبرون وہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، ویسألونہ بکرۃ وعشیا، وہ صبح و شام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ یہ مجھے معاف کرے، صبح شام مانگتے ہیں دعائیں۔ میرے عباد اللہ کے بندوں میں سے ہیں، سواء کانوا فقراء، چاہے وہ فقیر ہیں، او اغنیا یا مالدار ہیں، او اقویا یا وہ قوی ہیں، او ضعفاء یا وہ ضعیف کمزور ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ اچھا انہوں نے تو مطلقاً کر دیا نا کہ چاہے فقیر ہو، امیر ہو، جو بھی اللہ کا ذکر کرے گا وہ قابل قدر ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا وہ قابل قدر نہیں ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، جیسا بھی ہو۔ لیکن شان نزول کے اعتبار سے جو دوسری جگہوں پہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ بھائی رؤساء یعنی امیر لوگوں کے ساتھ نہ جائیے، ان غریبوں کے ساتھ ٹکے رہیے، اس کی طرف آگے فرماتے ہیں۔ وَيُقَالُ اور یہ بھی کہا گیا ہے، اِنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، یہ قریش کے سرداروں کے بارے میں یہ آیت جو ہے اتری ہے۔ حین طلب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کہ ان یجلس معهم وقتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ولا یجالسهم بضعفاء اصحابی، اور ان کے ساتھ ان کی جو غریب صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، وہ نہ بیٹھیں۔ کون سے صحابہ؟ کبلال و عمار و صہیب و خباب و ابن مسعود، جیسے بلال ہے، عمار ہے، صہیب ہے، خباب ہے، و ابن مسعود ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ آپ کے ساتھ نہ آئیں، ان کو نہ لے آیا کریں اپنے ساتھ، یہ غریب طلباء ان کو ساتھ نہ لایا کریں۔ مفتی صاحب آپ آ جائیں، مولوی صاحب آپ آ جائیں، عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، گپ شپ کریں، دعوت دیں، آپ آ جائیں، اکیلے آ جائیں، ان کو ساتھ نہ لائیے گا۔ وَلْيُفْرِدْ أُولَٰئِكَ بِمَجْلِسٍ عَلَىٰ حِدَةٍ، کہ آپ اکیلے ہمارے لیے مجلس قائم کریں۔
فنہا اللہ عن ذلک فقال، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ تم میں دھتکارنا نہیں، جاؤ 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 جاؤ، یعنی سورہ انعام میں کہا دھتکارنا نہیں ان کو، جاؤ، طرد کہتے ہیں دھتکارنے، جاؤ دروازہ بند کر دینا، جاؤ باہر جاؤ، باہر بیٹھے رہو، ابھی نہیں آنا، ابھی نہیں آنا، میٹنگ چل رہی ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، کہ یہ سورہ انعام میں فرمایا کہ ان کو دھتکارنا نہیں، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے، یہ سورہ انعام میں فرمایا، یہ آیتیں اتری۔ اور وَأَمَرَهُ أَن يُصَبِّرَ نَفْسَهُ فِي الْجُلُوسِ مَعَ أُولَٰئِكَ، کیونکہ یہ حدیث کا خلاصہ ہے، اس لیے انہوں نے دونوں کو جمع کیا ہے۔ اور دوسری طرف حکم کیا کہ آپ ان کے ساتھ دور نہیں کرنا، یعنی ان کو یہ کہا نا دور ہو جاؤ، یہ نہیں کہنا، ساتھ میں کیا کرنا ہے، ان کا اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھنا ہے، ان کو نہیں چمٹانا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھنا ہے، اپنے آپ کو ان کی مجلس میں لے کے جانا ہے، یعنی ان کو اپنی مجلس میں بلانا ہے، یا ان کو کہنا آ جاؤ میں مجلس قائم کرنے لگا ہوں، یہاں نہیں، انہوں نے جو مجلسیں جمائی ہوئی ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ یعنی ایک دفعہ کہا کہ ان کو دور بھی نہیں کرنا، اپنے پاس سے کہنا چلے جاؤ، یہ بھی نہیں کرنا، اور دوسرے یہ کہا خود اپنے صبر کہاں ہوتا ہے جب دل نہیں چاہ رہا ہوتا، صبر کہاں ہوتا ہے جب دل اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت محسوس کر رہا ہوتا ہے، کہنے لگا نہیں، چاہت ہو نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے، مرضی ہو نہ ہو، ظاہر میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے یا نہ آئے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا۔ اور پھر یہ آیت اتاری اللہ پاک نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ فرمایا۔ اب سورہ انعام کی آیتیں جو اتری ہیں اور صحابہ کو اپنے آپ سے دور نہ کرنے کا، وہ پہلے اتری ہیں، یہ بعد میں اتری ہیں، ان دونوں کو آپ دیکھیں تو پہلے ان آیات کو دیکھیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 52 اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ تم اپنے آپ سے دھتکاریے نہ ان لوگوں کو جن کے اندر یہ دو کوالٹی ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام، اور اس ذکر کا مقصد اللہ ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ یہاں بھی یہ بات فرمائی ہے، ابھی سورہ کاف کی آیت آگے آئے گی، اس میں یہ بھی فرمایا اور یہاں بھی یہی فرمایا، اس وجہ سے ان کو نہ چھوڑیے۔ اچھا، ما علیک من حساب من شیء، ان کا حساب تم پر نہیں ہے، وہ کفار قریش رؤساء وہ سارے لوگ بھٹک رہے ہیں، آپ نے دعوت دے دی ہے، اب ان کا حساب آپ پر نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم، اور آپ کا حساب ان پر نہیں ہے، من شیء فتطردہم، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا حساب ان پر ہے، ان کا حساب آپ پر ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو چھوڑ دیں گے، تو اگر ایسا کر دیں گے فتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ ان غریب لوگوں کو ان کی غربت کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، حالانکہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وجہ امتیاز کچھ اور ہے، تو چھوڑ دیں گے، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ظالموں میں سے ہوں گے، ایسا نہ کریے گا، نبی کہاں کرنے والے، نبی نے ان کو سینے سے لگا دیا۔ اور آگے ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے، نبی کا اپنا انداز بھی اپنا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ آیت اتری، اس کے بعد دوسری آیت جو یہاں کی ہے وہ یہی ہے، اصبر نفسک مع الذین، اپنے آپ کو جمائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، وہی بات کی الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، مقصد کیا ہے، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیے، دور بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو جمانا بھی ہے، یعنی ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں اپنے آپ کو چمٹائے رکھنا ہے آپ نے۔ تو اب دنیا کی زینت، اب آگے فرمایا کہ جب آپ ان کو چھوڑو گے تو کیوں چھوڑو گے، اس کی وجہ کیا بنے گی، اس کی وجہ یہی بنے گی، آگے اس کو اللہ نے فرمایا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ یہاں دنیا کی زینت تلاش کرنے کے لیے آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹیں، کہ آپ کی آنکھیں ہٹ جائیں گی دنیا کی، یعنی انسان کو اللہ والوں سے ہٹانے والی چیز دنیا کی زیب و زینت ہے، دو ہی اس کی رنگینیاں سامنے آتی ہیں نا تو ذکر فکر وہی رہ جاتا ہے، سب ذکر وکر تلاوت قرآن نماز روزہ حج زکات سب وہیں رہ جاتا ہے، اس سے انسان کی آنکھیں پھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کی زینت سے مراد یہاں پر بڑے بڑے لوگ جو مسلمان ہوں گے تو مسلمانوں کو ظاہری طور پر زیب و زینت بڑھ جائے گی، جو میں نے آپ کو عرض کر دیا آپ کے سامنے، تو اس طرح لوگوں کی دین میں رغبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی کہ نہیں جائے۔ اندر دیکھیں گے اس آیت کے اندر کہ اصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، شان نزول آپ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ نام کی آیت اور یہ آیت دونوں اتاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، اور اس چیز کو دعا کیا، وہ حدیث آپ کو سنا دیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور جب تم مجھے مارو نا تو اس وقت میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور جب قیامت میں حشر ہوگا نا میرے ارد گرد بھی مسکین ہوں،
یعنی میں اس مسکین کے جمگٹے میں ہوں، میرے ارد گرد رؤسا سردار اور مال و دولت والے مالدار نہ ہوں، میں مسکینوں میں ہوں۔ اور فرمایا یوم القیامہ فقالت عائشہ لما یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیوں ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں آپ، کیوں یا رسول اللہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجہ بھی بیان فرمایا انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیاء، ارے تمہیں پتہ ہے یہ جو غریب لوگ ہیں نا، مسکین لوگ ہیں، یہ غنیوں سے پہلے چلے جائیں گے۔ کتنا عرصہ پہلے جائیں گے؟ بے40 خریفاً، 40 خریف پہلے، دوسری بات ہے 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ 500 سال ویٹ کرنا پڑے گا امیروں کو، ظاہر بات ہے کیوں ویٹ کرنا پڑے گا، آگے میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی وجہ ہے۔ وہ ایک ایک چیز کا حساب دے رہے ہوں گے، بھائی کتنی چیزیں ہیں، وہ آپ چلے جائیں ہائپر سٹار پہ کسی چیز پہ، جس کے بعد جتنی بڑی ٹرالی ہوگی ٹائم اتنا زیادہ لگے گا، ان کتنی بڑی ٹرالی چیزوں کی ہے، سب کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ایک بندہ کیا صابن لیا ٹھک سے باہر آ گیا، 10 جو چیزیں ہیں 10 چیزوں سے کم ہے اس سے باہر آ گیا، تو کہتا ہے یار باہر نہیں آنا، کہ میں کہا بھائی پورے مہینے کا 3 خاندانوں کا راشن لیا ہے، تو باہر آتے آتے تو ٹائم لگے گا نا، تو 3 ٹرالیاں لے گئی، کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے وہ لگا ہوا ٹینٹ ٹینٹ چل رہا ہے، تو وہاں پر بھی ٹینٹ ٹینٹ چلتا رہے گا، وہ کافی دیر تک حساب کتاب کرتا رہے گا، تو کہنے لگے یہ اغنیا سے پہلے داخل ہوں گے، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے نبی نے جو دعا مانگی بیسیکلی کرنا تو وہی اللہ پاک نے جو نبی کو پہلے داخل کرنا ہے، تو اب پہلے داخل کریں گے۔ اگر نبی بھی امیر ہوتے تو ایک امیر پہلے جا رہا ہے، باقی امیر بعد میں جا رہے ہیں، تو اللہ نے نبی نے دعا بھی وہی مانگی ہے کہ جن کو پہلے لے کے جانا ہے میں بھی ساتھ ہی جاؤں گا، میں نے تو جانا ہی جانا ہے، میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو بیسیکلی رغبت کس چیز کی دلانی ہے وہ آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیاء ب40 خریفا یا عائشہ لا تردی، یہ عجیب بات کیا لا تردی المسکین، ارے کسی مسکین کو نا رد نہ کرنا، واپس نہ بھیجنا، رد کہتے ہیں نا واپس کرنا، جاؤ جواب نہ دینا، اس کو کسی مسکین کو جواب نہ دینا۔ وہ لوگ بشق تمرۃ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی نہیں وہی اس کو پکڑا دیا، تو یہ لو میرے پاس یہی ہے رکھ لو۔ جیسے آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کے پاس برگر ہے تو برگر کے 2 پیس کر کے ہی دے دو۔ اگر آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے، سیب کھا رہے ہیں تو سیب کا ایک حصہ کاٹ کے دے دو اس کو۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب اس طرح کا ہے، یعنی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور ہے تو اسی کو کاٹ کے دے دو، ایک آدھا حصہ تم کھا لو، آدھا حصہ اس کو دے دو۔ اگر وہ فقیر تم سے مانگ رہا ہے تو اس کو کبھی تم نہ دھتکارنا نہیں، رد نہیں کرنا، جواب نہیں دینا۔ اور آگے فرمایا یا عائشہ، تو بار بار اسے نام کرے، اے عائشہ، اے میری پیری بیگم صاحبہ، اے عائشہ، احب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنا، غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں سے محبت والا معاملہ کرنا، وقربیہم، اور انہیں اپنے قریب کرنا، انہیں اپنے قریب رکھنا، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے قریب کر لیں گے۔ تم یہ کام کرو گی نا تو اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے قریب کر لیں گے۔ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے، اس دعا کے بعد کی حدیث ہے، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال احب المساکین، ان صحابی نے فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو، غریبوں سے محبت کیا کرو۔ ارے کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یقول فی دعائہ، وہ اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین مارنا اور مسکین میں حشر کرنا۔ تو اس لیے ان صحابی نے فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو، غریبوں سے محبت کیا کرو۔ ایسا دیکھتے ہیں اس کو، زیادہ تو نہیں ہو۔ اچھا ایک اور حدیث آپ سن لیں کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث ہے جو اس آیت کے اترنے کے بعد کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس میں اس آیت کو اترنے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس کے اترنے کے بعد کیا ہوا؟ تو اس حدیث کے اندر انہوں نے بیان کیا، کہا ہے، کہتے ہیں عبد الرحمن بن سہل بن حریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ فی بعض ابیاتی، وہ کسی گھر میں تھے۔ اب بعض ابیاتی یعنی ان کی 7 8 9 جو بھی بیگمات تھیں ان کے سب سے الگ الگ گھر، وہ کسی گھر میں تھے، وہاں پہ آیتیں اتری، ہمیں نہیں پتا، بعد میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ، یہ آیتیں اتری۔ فَخَرَجَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے، يَلْتَمِسُهُمْ، ان لوگوں کو تلاش کر رہے تھے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جن کے بارے میں مجھے کہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ اپنے آپ کو سب جمائے رکھیے، تو وہ نکل آئے باہر دیکھنے کے لیے، کہاں جمگٹا لگا ہوا میرے صحابہ کا، اور میرے اللہ کے محبوبوں کا جمگٹا کہاں لگا ہوا جن کے بارے میں مجھے اللہ کہہ رہے ہیں باہر جاؤ، جا کے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جاؤ۔
ان کی مجلس میں چلے جاؤ، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ. نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر، اپنے گھر سے باہر نکل آئے. اب تلاش کر رہے ہیں. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا تلاش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. صحابہ پہ نظر پڑی تو فوجد قوما یذکرون اللہ، تو ایک جگہ دیکھا ایک ٹولی لگی ہوئی تھی صحابہ کی، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو اچھا اب صحابی بیان کرتے ہیں کہ من سائر الراس، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے بال پراگندہ تھے. یعنی وہ جو ٹولی لگی ہوئی تھی نا، اس ٹولی کا حال بیان کر رہے ہیں. وہ جو ایک حلقہ لگا ہوا تھا ذکر کا، وہ ذکر کر رہے تھے، اللہ کا یاد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی باتیں کر رہے تھے. تو ان کا حلقہ لگا ہوا تھا، اس حلقے میں جو لوگ بیٹھے تھے اب ان کا حال بیان کر رہے ہیں یہ صحابی سہل بن حنیف. یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تھے سائر الراس، ان کے جو ہے سر کے بال پراگندہ تھے. ظاہر بات ہے سر کے بالوں کو اگر پراپر تیل نہ لگایا جائے اور شیمپو نہ ملے ان کو، تو یہاں پر بھی ایک جنگل والے لوگ بیٹھے ہوں گے، ہے نا، وہ پورا جنگل بن جاتا ہے. اور جیسے وہ سبھی نہیں ہوتی کپڑا برتن صاف کرنے والی، سر کے بال ایسے بن جاتے ہیں، بھو بن جاتا ہے. تو کہنے لگا ان کے بال ایسے تھے، وہ تیل نہیں ہے ان کے پاس، صابن نہیں ہے، سہولت والی چیزیں نہیں ہیں، تو سر ایسے ہی ہونا نا. تو ان کے بال پراگندہ تھے، ایسے بیٹھے ہوئے ملنگ. اور یہ تو ایک تھا نا وجاف الجلد، اور کچھ ایسے تھے جن کی جلد خشک ہوئی تھی، پھٹی ہوئی جلد تھی. اب ظاہر بات ہے آپ کے پاس کریم ہے، آپ کھاتے ہیں تیل والا اچھا کھاتے ہیں، تو آپ کی جلد تو اچھی ہوگی نا، خوبصورت ہوگی جلد. لیکن اگر آپ کی جلد کو پراپر خوراک نہیں ملتی، تیل نہیں ملتا، تر غذائیں نہیں ملتی، مرغن غذائیں نہیں ملتی، اور باہر سے تیل لگانے کی چیز نہیں ملتی، کریمیں نہیں ملتی، اچھی چیزیں نہیں ملتی، تو جلد کیسے ہوگی؟ جاف جلد، ان کی جلد پھٹی ہوئی تھی. یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. آگے فرمایا اور کیا تھے؟ وذو الثوب الواحد، اور کسی کے پاس ایک کپڑا تھا، دوسرا کپڑا بھی نہیں تھا. یعنی اتنے مال پیسے نہیں تھے کہ دوسرا کپڑا خرید کے مزیدار اچھی قسم کے 2 کپڑے پہن لیں. ایک کپڑے میں لنگی باندھ کے بیٹھے ہوں، دوسرا کپڑا بھی نہیں، ایسے ہی بیٹھے. یعنی پورا منظر کشی کر دی انہوں نے ان کی مجلس سے. فلما رآہم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اس حال میں بیٹھے ہوئے، دیکھا ان کو، اور جلس معہم، ان کے ساتھ بیٹھ گیا. وقال، اور کہا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، تمام حمد اس ذات کے لیے ہے، جعل فی امتی، جس نے میری امت میں بنایا ہے ان لوگوں کو، من امرنی اللہ، کہ جس کے بارے میں میرا اللہ نے حکم کیا ہے. ایسے لوگوں کو بنایا ہے جن کے بارے میں میرے اللہ نے مجھے حکم کیا ہے، ان اصبر نفسی معہم، کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ چمٹائے رکھوں. یعنی میں تو اللہ کا نبی ہوں ہی ہوں، میں اللہ کے محبوب ہوئی ہوں، مجھے پتہ ہے میں اللہ کا چہیتا ہوں، لیکن مجھے بھی ان اپنے کچھ اور چہیتوں کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹائے رکھیے. تو ہمارے بزرگوں کے اگر غور کریں، اسلاف میں غور کریں، صحابہ کو غور کریں، تابعین کو غور کریں، تو ان کے ارد گرد غریب لوگ رہا کرتے تھے. ان کی چوکھٹ پر وہ لوگ غریب لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی چوکھٹ پر غریب لوگ رہا کرتے تھے. تو کیوں کہ ایک محاورہ، ایک مقولہ ہے کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، کہ بہترین امیر وہ ہے، مالدار وہ ہے جو فقیر کے در پہ آ جائے. کیونکہ علماء عام طور پہ فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس مالداری نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے دین کو اپنا سے اشعار بنایا ہوتا ہے، دین کو اوڑھنا بچھوڑنا بنایا ہوتا ہے. اب ایک دنیا دار مال والا عالم کے در پہ آ جائے تو یہ بہترین ہے، کیونکہ وہ جب عالم کے در پہ آئے گا تو یذکرون اللہ، یدعون اللہ، صبح و شام وہ اللہ کے ذکر پہ لگ جائے گا، تو یہ بھی کمال بن جائے گا. کیونکہ کمال غریبی نہیں ہے، کمال غریبی کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ آگے اس کا تذکرہ تھوڑا میں انشاءاللہ کرتا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال جب آ گیا ایک امیر آدمی کسی غریب کے در پر، کسی عالم کے در پر، یہ بہترین ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، برا ہے وہ آدمی، بہت برا ہے وہ غریب آدمی جو کسی امیر کے در پہ چلا جائے. جب وہ امیر کے در پہ جائے گا تو کیا مانگنے جائے گا؟ پیسے مانگنے جائے گا نا. جب پیسے مانگے گا اپنے آپ کو ذلیل کر دے گا، اپنی عزت نفس کو ذلیل کر دے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کو برباد کر دے گا، اپنے دین کی عزت کو برباد کر دے گا پیسوں کی خاطر، مال کی خاطر، دنیا کی خاطر. یہ برا ہے. اور اگر امیر کسی غریب کے در پہ آئے گا تو وہ بہترین ہے، چاہے وہ عالم کے در پہ آئے یا کسی غریب کے در پہ گیا اس کو کچھ دینے کے لیے، اس کو کچھ نوازنے کے لیے، بہترین ہے وہ، بہترین ہے. اور صحابہ کی ساری زندگی ایسی ہوتی تھی، وہ امیروں کے دروں پہ نہیں جایا کرتے تھے، ہمیشہ غریبوں کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں تو وہی حال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، سرداروں کے ساتھ جو ہے میٹنگز اس طرح نہیں ہوتی تھی. خط ضرور لکھیں، دعوت ضرور دی، چھوڑی نہیں ہے، تبلیغ ضرور کی ہے، لیکن اپنے ارد گرد کے کون کو رکھا؟ ملا جیسے لوگ ابو ہریرہ کی طرح رکھے، اور وہ صفا والوں کو رکھا، وہ اپنے ارد گرد رہتے تھے، صبح شام وہ ہوتے تھے، اور سب سے زیادہ یاد بھی انہیں کو ستایا کرتے تھے جاسوس. اور کبھی آ کے حجرے کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کب نکلیں گے میرے میں اور ہم ان کی زیارت کریں گے، کیونکہ دنیا کا اور تو کوئی کام ہوتا نہیں، کوئی دھندا ہوتا نہیں تھا کہ اس میں لگے رہیں.
ہر وقت اپنے نبی کی زیارت کے لیے، اپنے نبی کے دیدار کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. کب نکلیں گے ہم ان کو دیکھیں؟ کب نکلیں گے ہم ان کی باتوں کو سنیں گے؟ کب نکلیں گے ہم ہمیں ذکر سکھائیں گے؟ کب نکلیں گے وہ نئی سنت سکھائیں گے، ہم اس سنت پہ عمل کریں گے، مزے لیں گے اس سنت پہ عمل کر کے. یعنی یہ لگے ہوتے تھے، یہ ان کی زندگی تھی صحابہ کی. یہ فرق تھا ہم میں اور ان میں. تو کیا اب امیر اور مالدار لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے. اور اسی طرح دین مسکین اور غریب لوگوں سے ہی پھیلا ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس کی طرف اشارہ اس آیت کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو حکم دیا ہے، اگلے جملے کو غور کیجیے گا کہ اصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. تو ان کو دور نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ چمٹائے رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جمے رہنے کا حکم دیا ہے. تو ان لوگوں میں کمال کیا تھا؟ اس کمال کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. تو ایک تو وہ اللہ سے تعلق قائم ہوئے ہیں صبح و شام، ایک پوائنٹ یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اس تعلق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور مقصد نہیں. اب یہاں پہ جو اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ صبح و شام، یہ صبح و شام قرآن کا ایک محاورہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں وہ صبح کرتے ہیں ذکر، شام کرتے ہیں بس باقی دن فارغ ہوتے ہیں، رات کو بھی فارغ ہوتے ہیں. نہیں، صبح و شام کا مطلب ہے جیسے کوئی کہتا ہے نا بندہ صبح و شام تمہارا کام ہی یہی ہے یار، صبح و شام تم پیچھے پڑے، یعنی ہر وقت تم پیچھے پڑے رہتے ہو، ہر وقت تمہارا یہی کام لگا رہتا ہے، تم صبح و شام یہی کریں. یعنی ایک محاورہ ہے کہ صبح و شام تمہارا کام یہی ہوتا ہے، تم صبح و شام یہی کر رہے ہوتے ہو. یعنی یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، یعنی تم ہر وقت یہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب ہے ہر وقت ان کو اللہ کی یاد لگی ہوتی ہے، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں ہر وقت. کام میں ہیں تب بھی، دنیا میں ہیں تب بھی، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ جہاں بھی ہیں، کام میں، کاروبار میں، فیکٹری میں، اداروں میں، جہاں بھی ہیں یدعون ربہ، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. اور رب کو پکارنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے. فیکٹری میں برکت نہیں ہوتی، دکان میں برکت نہیں ہوتی. یہ فرق آتا ہے ہم میں صحابہ میں. ہم میں مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، مفتی صاحب کوئی حل بتاؤ. میں نے 500 مرتبہ لا حول ولا قوہ کی تسبیح پڑھی ہے، تبدیلی نہیں آئی، دل کو سکون نہیں ملا، راحت نہیں ملی. میں لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، میں 1 سپارہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، میں صبح و شام پڑھتا ہوں، اور میں منزل بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن کی سلیکٹڈ آیات بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی، کچھ مزہ نہیں آ رہا. نماز پڑھتا ہوں. ارے میرے بھائی، ہم میں صحابہ میں تو یہی فرق ہے نا. وہ نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے لیے، وہ تلاوت کرتے تھے تو اللہ کے لیے، وہ ذکر کرتے تھے تو اللہ کے لیے. ہم تلاوت کرتے ہیں دل کے سکون کے لیے، مقصد ہمارا اپنی غرض ہے، مقصد ہمارا دنیا کی برکت ہے، مقصد ہمارا دنیا کی اغراض ہیں، دنیا کے مقاصد ہیں. صحابہ کہتے تھے جب میرا اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی دے دے گا، برکت بھی دے دے گا، میری دکان بھی چلا دے گا، اور میرے گھر میں سکون بھی دے دے گا، میرے دل کا سکون بھی دے دے گا، سب کچھ دے دے گا. رب راضی ہوگا تو دے گا نا. تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ رب راضی ہوتا تھا. اب ہمارے اندر کیا فرق آ گیا؟ آج کے دور میں یا ذکر نہیں ہے یا مذکور نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں، ذکر نہیں ہے، یعنی ذکر کرنا نہیں آتا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے ذکر کیا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتی ہے، اللہ کی یاد کا پتہ نہیں، یاد کیا ہوتی ہے، اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہے کیا، یا یہ پتہ نہیں ہے. اور اگر اس کا پتہ چل جائے قرآن ذکر ہے، لا اللہ ذکر ہے، فلاں چیزیں ذکر ہیں، تو اس ذکر کا مذکور، جس کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کی بجائے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی تمنائیں ہوتی ہیں، اپنی امیدیں ہوتی ہیں. تو پھر کہاں سے سکون ملے؟ اور یہ وہ تھے جن کے ساتھ نبی کو کہا چمٹ جاؤ، ان کے ساتھ، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ، کپڑوں کو نہ دیکھو، ان کی جلد کو نہ دیکھو، ان کے گیٹ اپ کو نہ دیکھو، ان کے سروں کو نہ دیکھو، ان کے حلیے کو نہ دیکھو، ان کی غربت کو نہ دیکھو، ان کے گھروں کو نہ دیکھو، ان کو لوگ دھتکار دیکھتے ہیں، ان کو نہ دیکھو. یہ جو کام کر رہے ہیں نا، ان کو دیکھو، اس کی وجہ سے چمٹ جاؤ. اور اگر ان کے ساتھ کوئی امیر بھی آ کے اسی مقصد کے لیے بیٹھ جائے گا نا، اس کو بھی وہی ویلیو ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ امیری جو ہے وہ بنیادی طور پہ بری نہیں ہے. اس امیری میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا یا ذکر کا مقصد اللہ نہ ہونا، یہ برا ہے. اب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑتا کیوں؟ انسان اللہ کے ذکر، یعنی امیر لوگ اللہ کے ذکر سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ غور کریں. یہ صحابہ بیٹھے ہوئے جن کی مجلس کا ذکر ابھی کیا، پیسے نہیں ہیں پاس میں، کاروبار نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، یہ اللہ بلا ساری چیزیں نہیں ہیں، فیکٹری نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو بجائے جب چیزیں نہیں ہوں گی تو دل کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ جڑے گا؟ نہیں جڑے گا. اور جب تعلق نہیں جڑے گا تو تعلق پھر کس کے ساتھ جڑے گا؟
آسانی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے جس کے پاس چیزیں کم ہوتی ہیں نا وہ جلدی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جس کے پاس چیزیں زیادہ ہوتی ہیں نا تو اس کو بہت ساری جگہوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں سے کہا نا آپ لوگ ٹائم دے دو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہفتے والے دن، کچھ کہتے ہیں نہیں منڈے والے دن، کچھ کہتے ہیں نہیں بزنس ڈے کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ ٹائم کیوں نہیں دے پا رہا؟ اس لیے ٹائم دے پا رہا کہ اس نے بہت ساری جگہوں پہ اپنے دل اٹکایا ہوا ہے، اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنی فکر کو اٹکایا ہوا ہے۔ چیزیں ہیں نا اس سے بھی جڑا اسے، اب کیا کرے گا؟ اس سے مولوی صاحب کہیں گے، عالم کہیں گے، مفتی کہیں گے، ذکر کی بات کریں گے، آ جاؤ، میرے نبی کہتا ہے کہ آ جاؤ اس طرف آ جاؤ، اس ذکر پہ آ جاؤ، اللہ کی یاد پہ آ جاؤ، اللہ کو اپنا لو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ کہے گا اچھا میں آتا ہوں، وہ پہلے تھوڑا سا ٹائم نکالے گا، میں اس کو چھوڑ، اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں، چلو فیکٹری میں تھوڑا ٹائم کم دیتا ہوں، پھر دوسری چیز سے تعلق کم کرنا پڑے گا، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، چھٹی سے، وہ بہت ساری ہزار چیزیں ہوں تو پھر 100 سے کام کرے گا پھر بھی تعلق بنے، 900 تو پھر بھی لگی ہوئی ہے نا۔ آپ 500 سے کام کرے گا 50% تعلق مل جائے گا، 1000 سے کام کرے گا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا مالدار ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کب؟ کہ جب چیزیں اپنی جگہوں اپنا تعلق ختم کر دیں، یعنی چیزوں کے دل میں نہ بسائے، چیزوں سے وہ تعلق قائم نہ کرے کہ ہوگا تب بھی ٹھیک، نہیں ہے تب بھی ٹھیک، یعنی کوئی چیز تباہ ہوگی تب بھی ٹھیک، گھڑی ہے تب بھی ٹھیک، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل پہ ٹائم دیکھ لوں گا۔ یعنی چیزوں کے ساتھ تعلق اتنا رکھے ضرورت کی حد تک، چیزوں کو دل میں نہ بسائے، چیزوں کے بارے میں امیجنیشن پاور کے تھرو خیالات کی دنیا میں محل نہ سجائے کہ یہ مجھے چیز ملی ہے، میں موبائل میں فلاں اپلیکیشن کروں گا، پھر اس میں یہ گیم کھیلوں گا، پھر میں یہ کروں گا، یہاں بیٹھ کے بھی کہے گا ہاں یار ابھی نیٹ نہیں ہے، وہاں انٹرنیٹ آ جائے گا نا، یہ مجھے فلاں دوست نے کہا تھا نا یہ کر لوں گا نا تو یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پوری خیالوں کی دنیا چل رہی ہوتی ہے۔ اب وہ ڈی اٹیچ نہیں ہے، لیکن ایک پاس موبائل ہے جیب میں رکھا، اس کو فکر نہیں ہے بھی ہے یا نہیں ہے، ضرورت ہوئی استعمال کر رہی ہے، نہیں ضرورت ہوئی جیب میں رکھ دیا، پتہ بھی نہیں۔ اس کی یہ فرق کیسے نظر آئے گا کہ مسجد کے اندر 5 منٹ ملیں گے تو جس کو تعلق ہوگا فوراً ٹھک سے باہر نکلے گا، شروع ہو جائے گا، لیکن جس کا تعلق نہیں ہے نا وہ بیٹھ کے کرے گا اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی وہ سوچوں میں پڑا ہوگا، وہ اللہ اللہ کرے گا، سوچے گا، قرآن پکڑ لے گا، کیا اس کا موبائل سے تعلق نہیں، موبائل اس کے پاس بھی ہے، وہ بھی امیر ہے، اور دوسرا ہے وہ بھی امیر ہے، موبائل اس کے پاس بھی ہے، لیکن اس کا موبائل اس کے ساتھ، یہ موبائل کے ساتھ اتنا اٹیچ ہے کہ وہ جو ہے اس کو موبائل مجبور کر دیتا ہے، ذرا فارغ نہیں رہنے دیتا، اور اس کے ساتھ موبائل کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہے، اللہ کے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہے کہ اس کو موبائل ضرورت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اچھا کوئی غریب بھی ایسا ہو سکتا ہے، ادھر ایک امیر بیٹھا ہوا ہے وہ 5 منٹ میں موبائل نہیں نکالتا، اور ادھر ایک غریب بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس 3310 ہے، اور وہ سامنے والی گیم نکال کے کھیلنا شروع کر دے گا، وہ کچھ اور شروع کر دے گا، میسیجنگ شروع کر دے گا، تو یہ غریب ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ذکر سے آ رہی ہے، یہ برباد ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ تو امیری یا پیسہ کا ہونا نہ ہونا برا نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن برا تب ہوگا جب یہ چیزیں دل میں بس جائیں، جب ان سے تعلق بڑھ جائے گا، اور اس تعلق کو اگر ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بنیادی طور پہ؟ اس کے لیے بنیادی طور پہ جو کرنا ہے وہ کرنے کا کام ہے اللہ سے تعلق بڑھانا، جگہ جگہ ہم نے اللہ کو سوچنے جو صحابہ کیا کرتے تھے، یہی بنیادی فرق اور یہی سولوشن اللہ نے دیا ہے یہاں پہ۔ اگر اس آیت کو غور سے دیکھیں گے نا، اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، تو وہ جو ہے اللہ کی توجہ، اللہ کی چاہت کو چاہتے ہیں، تو یعنی یہ 2 کام کرنے ہیں، ایک اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد کرنی ہے، لیکن اللہ کی یاد میں مقصد کون ہو؟ اللہ ہی ہو، دنیا نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تب جا کے آپ کو سولوشن مل جائے گا۔ اگر یہ کوئی کام کر لے گا، مثال لے لیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی ایک بندہ اپنی بیگم سے ناراض ہو کے آیا میرے پاس اور کہتا ہے سر کوئی صلح صفائی کر لو، میں نے کر دی صلح صفائی، میں نے کہا نا آپ نے جا کے گھر میں جو ہے یہ کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں۔ اب وہ جو سارے کام کرے گا قربانیاں دے گا، اگر وہ ساری قربانیاں اپنی بیگم کے لیے دے رہا ہے، گھر کے حالات بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے، کیونکہ وہ بیگم کو راضی کرنا چاہ رہا ہے نا، اور جب تک بیگم راضی نہیں ہوگی وہ فیڈ اپ ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں ہو رہی مجھ سے، میں نے نہیں کرنا آئندہ، 1 ہفتہ قربانی دے رہی آپ نے کہا نا، یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے، یہ ٹیڑھی مخلوق ہے، اس نے نہیں بدلنا۔ لیکن دوسری طرف آ جائیں، اس کو میں وہی کام دیتا ہوں، ایک دوسرا بندہ ہے وہ سارے کام وہی کرتا ہے، لیکن وہ بیگم کے لیے نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے کرتا وہی ہے، ظاہر میں وہ سارے کام بیگم کو لگتے ہیں کہ میرے لیے کر رہا ہے، لیکن اس میں مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ مقصود ہے۔ بیگم اپریشیٹ کرے گی تب بھی، بیگم سراہے گی تب بھی، خود بخود حالات بدل جائیں گے، گھر بدل جائے گا، اللہ بدل جائیں گے اس کو۔ اور اب جب بھی حالات نہیں بدلتے نا، لوگ جتنی بھی قربانیاں دیتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، بیسیکلی وہ کمپرومائز اس بندے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اس کی مشقتوں کو، اس کے برے پن کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔
اور جس دن سے آپ مشقتوں کو برداشت کرنا شروع کریں گے، اللہ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگیاں بدلتی نہیں، کتنی مصیبتیں میں نے جھیلی ہیں، کتنی مشقتوں والی زندگی گھاٹی میں نے سفر کر کے آ رہا ہوں، اتنا زیادہ سفر کر چکا ہوں زندگی کے اندر۔ اے اللہ اب تو آسانی کر دے۔ بھائی سفر تو نے کیا کس لیے؟ مشقتیں برداشت تو نے کی کس لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، آ گئی بائی چانس تو اس نے کہا چلو اب مجبوری کا نام شکریہ۔ اس وجہ سے نہیں کی۔ وہی غریب آدمی، وہی مسکین آدمی، وہی حالات سے دوچار آدمی، اس کے بیٹے کا قتل ہو گیا، اس کی ماں کا قتل ہو گیا، اس کے گھر میں چوری ہوگی، یہ سب حالات سے سب گزرتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر صبر جو کرنا ہے اللہ کے لیے اگر کرے گا تو رزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے، بدل دیں گے اللہ حالات کو۔ لیکن اگر وہ صبر کرے گا، نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب ہے صبر نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے صبر کر رہا ہے، میرے پڑوسی کیا کہے گا، اتنا بے صبر آدمی ہے کہ اتنے سے پیسے چوری ہو گیا، اب اس کو صبر بھی نہیں ہے، اس بندے کے لیے صبر کر رہا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر کے سوچے گا، یار لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں میں صبر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ اس کا بدلہ دیں گے، خود بہت حالات بدل جائیں گے۔ اب کتنے دیندار لوگ ہیں ان کے حالات نہیں بدلتے، کتنے دیندار لوگ ہیں ان کے بچے فرما بردار نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم قربانیاں دی، ہم نے بڑی اصلاح کی ہے، ہم نے بڑے گھر کے حالات بدلے ہیں، ہم نے بڑی یہ کیا فلاں کیا، ہم نے بڑی تسبیحات کی ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صالح لوگوں کی تو اولاد صالح ہوتی ہے، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، سب کچھ ہیں۔ ارے پیر صاحب کچھ تو بتاؤ نا، اب بھی بیٹا نہ فرمان۔ ارے تم نے یہ تہجد پڑھی کس لیے ہے؟ ارے تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی کس لیے ہے؟ اگر بیٹے کو فرمانبردار بنانے کے لیے پڑھی تو تمہاری غرض یہ تھی، اللہ تو نہیں تھے نا۔ اور اگر اللہ کو راضی نہیں کیا تو اللہ کیوں فرمانبردار اس کو بنائیں گے، کیوں تبدیل کریں گے اس کو؟ ہاں اگر اللہ مقصود ہوتا تو اللہ خود بدل دے، تمہیں کہنا ہی نہ پڑتا، کیونکہ بدلنے والا وہ ہے نا، بدل دیتا۔ یہ بنیادی فرق ہے، خرابی ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگ سمجھتے صرف ذکر کر دینا کافی نہیں، ذکر بھی کرنا ہے اور ذکر اللہ کے لیے کرنا ہے، تب جا کے کام چلے گا۔ اور یہی کام اللہ کے اولیاء کرتے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب ان کے سامنے اللہ ہی ہے، انہیں کوئی ڈر ہوگا، خوف ہوگا، کوئی دکھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایکسپیکٹیشن ان کی اللہ کے ساتھ ہوں گی، لوگوں کے ساتھ ہوں گی نہیں۔ تو لوگ جب انسان کی ایکسپیکٹیشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گی، توقعات لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گی، تو وہ توڑے یا نہ توڑے فرق پڑے گا، اس کو دکھ ہوگا۔ اور جب ان کا مقصد ہی لوگوں کو راضی کرنا ہوگا تو ایکسپیکٹیشن بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ جب ان توقعات کو توڑیں گے تو ناراض ہو جائے گا، دکھی ہو جائے گا، ٹینشن میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، پریشانی میں چلا جائے گا۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ کل کو 5 وقت کا نمازی تھا، آج مسجد کو جانا بھی پسند نہیں کرے گا، چھوڑو یار بڑی نمازیں پڑھی، اب پڑھ کے بھی تھک گئے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا، ویسے ہی چلو کام چل جائے گا۔ یہ دل میں کہتا ہے، زبان سے شاید کہے نہ کہے، پاس زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں ایسی چیزیں۔ تو یہ بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے اس کا، اگر یہ فلسفہ سمجھ جائے زندگی سمجھ جائے گی انشاءاللہ۔ اور آج اگر غور کریں، جس پیر، جس پیشوا، جس مقتدا کے ارد گرد مالدار لوگ ہی ہوں تو اسے فتنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اسے آزمائش سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ہمارے نبیوں میں، ہمارے صلاحہ میں، صحابہ میں، سب کے ارد گرد جو ہوتے تھے وہ غربا ہوتے تھے۔ امیر لوگ بھی ہوتے تھے، اصلاح کے لیے آتے تھے، وہ ان کی قدر کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، اور ان کے لیے اپنا سب کچھ بچھا دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کا ملنا جلنا قدر کرنا سب کا غریبوں لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جو بندہ انہی کو جمکٹا بنانے کی کوشش کرے گا، انہی کے اندر کام کرے گا، اسی کو مقصد بنا لے گا، تو وہ کسی نہ کسی وقت فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے، غور کیجیے گا، صحبت صالح تو رسال، انسان کی صحبت، چیزوں سے اٹیچمنٹ بڑھتی کب ہے؟ جب انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، چیزوں کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، چیزوں کے بینیفٹس کو دیکھتا ہے، تو ادھر اندر کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے آئی فون دیکھا ہی نہیں تو اس کو کون سی رغبت ہوگی آئی فون کی؟ کسی نے آئی فون کے فیچرز کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے، کون سی رغبت ہوگی اس کو آئی فون کی؟ کسی نے لیپ ٹاپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا، جیسے ہوتے ہیں ہاتھوں میں لوگ، یہ کی ہے، یہ کیا والا ہے، اچھا ادھر یہ بھی ہوتا ہے، اب آپ اس کو بیٹھ کے سمجھائیں گے اس میں یہ بھی ہوتا ہے، کیا بات ہے، یہ تو بڑے کمال کی چیز ہے، میں بھی لے لوں گا۔ اب اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن رغبت پیدا کر دی نا۔ تو جو انسان ان کی صحبت میں رہتا ہے نا، چیزوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ خود مالدار نہیں ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ والا ہونے کے باوجود بھی نکل جائے گا پجامے سے باہر، وہ نکل جائے گا باہر، خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، آپ غور کریں کیوں دعا مانگی کہ اللہم احینی مسکین، اے اللہ مجھے مسکین رکھنا، وَأَحْيِنِي فِي زُمْرَةِ مسکینوں کے اندر مجھے زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مسکینوں کے ساتھ مجھے مارنا، مجھے مسکین مارنا، یعنی مجھے امیر نہ مارنا، وَأَحْيِنِي وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور مجھے جو ہے مسکینوں کے اندر جو ہے۔ اور عائشہ کو فرما رہے ہیں، ارے مسکینوں سے محبت کیا کرو، ارے مسکینوں کو واپس نہ بھیجا کرو، ان کو کچھ نہ کچھ دیا کرو۔ جب مسکینوں کو کچھ دیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، مزہ آئے گا۔
کیوں مزہ آئے گا؟ غور کریں. جب آپ نے اس کو آئی فون کے فیچرز بتائے اس کے چہرے پر خوشی آئے گی نہیں آئے گی؟ یہ تو بڑے کمال کی تھی. لیکن خوشی تو اس کی آپ کی اس کو بیان کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنانے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ خوشی آئی ہے. تو تعلق بنانے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں، ضرورت کا احساس بڑھ جاتا ہے. کسی کے سامنے جب تک کھانا نہ جائے، روزے دار کے سامنے، نہ بھوک پتہ نہیں لگتی. سامنے زبردست قسم کی ڈش آ جائے، خوشبو آ رہی ہو، وہ بھوک چمک جاتی ہے. تو اس کی بھوک چمکا دی آپ نے، بھوک لگا کے بھوک چمکا دی ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، آپ نے بھوک مٹا کے اس کے چہرے پہ خوشی لے کے آئے. کسی غریب کو کوئی ضرورت پوری کی، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، کوئی چیز ڈلوا دی. اب اس کے جو چہرے پہ خوشبو آئے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ خوشی آپ کے دل کے سکون کا باعث ہوگی. اور یہ دوسری خوشی جو ہے نا، جو چیزوں کے فیچرز بتانے کی وجہ سے، یہ اس کے دل کا سکون نکالنے والی ہے. کیونکہ دل کے اندر ایک اور چیز آ جائے گی، اور چیز ظاہر میں ہے نہیں ہے، تعلق ایک اور چیز کے ساتھ بن جائے گا. وہ اس چیز کی طلب میں لگ جائے گا. میں بھی لیپ ٹاپ لینا ہے، میں نے بھی آئی پیڈ لینا ہے، میں نے بھی آئی فون لینا ہے. تمہارے پاس آئی فون کون سے؟ میرے پاس یہ سیمسنگ ہے. میرے پاس تو آئی فون 6، آئی فون 7 آ گیا یار. میں نے بولے اچھا، دل اندر سے کیا کہے، میں بھی لے لوں گا یار، میں نے بھی لینا. لگ گیا تو گیا، برباد ہو گیا، زندگی اس کی اسی کاموں میں لگ جائے گی. یہ فرق آ جاتا ہے. تو دین کو سنبھالنے والے عمومی طور پہ آپ دیکھا ہوگا غریب لوگ. انبیاء کے اندر دیکھیں، ایک نبی کی مثال دیتا ہوں. فقال الملأ الذین، سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 27، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. تو اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا منکم، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار، بڑے لوگ جن کی وجہ سے مجلس بھر جاتی ہے. جب آتے ہیں نا مجلس گھر میں، ملا آ کے کہتے ہیں بھرنے کو، جن کی وجہ سے مجلس بھر جاتی ہے. بڑے لوگوں نے کہا ان کی قوم میں جن نے کفر کیا، ما نراک الا بشرا، تو سڈے نالو ہی ہے نا، آپ بھی ہماری طرح انسان ہی تو ہیں نا، بشر ہیں، انسان ہیں آپ جیسے ہم. آپ کے پاس بھی وہی سافٹ ویئر ہے، ہمارے پاس بھی وہی سافٹ ویئر، آپ کا ہارڈ ویئر، ہمارا آنکھیں وانکھیں سب سیم. ٹھیک ہے، مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون. اور رہی بات تمہاری اتباع کرنے والے، وہ ہمارے راذل لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ایسے جن کو گھٹیا ہم کچھ نہیں سمجھتے. راذل، رضی کہتے ہیں گھٹیا چیز کو، ردی چیز کو. وہ ردی، بالکل ردی لوگ جو ہیں نا، رف لوگ، ردی لوگ جو ہیں، وہ تمہاری اتباع کرنے والے ہیں. یعنی تمہاری اپنی پرسنالٹی ہماری طرح ہے، اور تمہاری اتباع کرنے والے بھی ہمارے کا نوکر چاکر ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں نوکر چاکر ہی نہیں کہا، بادی الرائے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے، کوئی ان کے مائنڈ بلوئنگ کوئی آئیڈیاز نہیں آتے ان کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو. بادی الرائے، ایسی ہلکی پھلکی رائے ہوتی ہے ان کی، جس کی رائے کا کوئی فلسفہ، کوئی پیچھے لاجک ہی نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں وما نرى لكم علينا من فضل، تمہارے پاس کوئی فضل مال وال بھی تو نہیں ہے جو ہمارے سامنے جتاؤ. بل نظنكم كاذبين، تم تو ہی جھوٹے ہو یار، جاؤ اپنا کام کرو. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ جب آپ انبیاء کی پوری زندگی کو دیکھیں نا، سب انبیاء کو، ان کے ارد گرد جمکٹا کون سا ہوتا تھا؟ غریب لوگ، جن کے پاس مال کم ہوتے تھے. کیونکہ جب مال کم ہوتا ہے یا مال کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو ان کو دعوت کو قبول کرنا، لبیک کہنا کافی آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا جو ابھی ہم نے نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، یہ آگے والا جو حصہ ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی. تو باقی اگلے ہفتے انشاءاللہ، اگلے ہفتے والے دن میں میسج کروا دوں گا کب کلاس کرنی ہے. تو آج کے دن کیا ہے